بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، عورتیں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں؟ تراویح پڑھنے کا آسان طریقہ سیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر دوسری رات کی نماز میں شرکا زیادہ ہو گئے۔ تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح کے لیے مسجد تشریف نہ لائے اور صبح کو فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے، لہٰذا ان کا کیا ہوا عمل بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مانند ہے، اور ان کی اطاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اطاعت ہے۔ لہٰذا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود خلفائے راشدین 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں اور بہت فضائل کے حامل ہیں، انہوں نے جلیل القدر فقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں رمضان المبارک میں با جماعت تراویح کا اہتمام کروایا تو سب نے اس کی تحصیل کی، کسی ایک نے بھی نکیر نہیں کی۔ اس لیے تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں داخلی اور خارجی فتنوں کی کثرت اور مدت خلافت کی قلت کی بنا پر اسے سنت عظیمہ کے قیام کا موقع نہ مل سکا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سنت کو، جو عرض کی بنا پر موقوف تھی لیکن اب وہ عرض چونکہ باقی نہیں رہا تھا، جاری فرما دیا۔ قاری علامہ طبی کا حوالہ نقل کرتے ہیں، اگرچہ تراویح نماز با جماعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں تھے جو اس حقیقت سے باخبر تھے، انہوں نے دائمی طور پر جاری فرما دیا، تو انہیں اس کا بھی اجر ہے، اور قیامت تک جو لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کا بھی اجر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ان نمازیوں نے صبح ہونے پر دوسرے لوگوں کو بھی بتایا، تو دوسری رات مجمع بہت بڑھ گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے نماز ادا کی۔ تیسری رات باتیں سن کر لوگ بہت اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ مسجد لوگوں سے بھر گئی۔ اس شب صبح کی نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے پڑھ نہ سکو گے۔ تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سی خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے کہ تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ عورتیں تراویح کی نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑیں گی تو گناہگار ہوں گی، اس لیے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو مساجد چلے جاتے ہیں،
جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں؟ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ اس نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی؟ سب سے پہلے تو ہم عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد ہم 2 سنت موقدہ، 2 سنت ادا کریں گے۔ اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے۔ پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وتر پڑھیں گے۔ 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنت پڑھ لی، پھر اس کے بعد 20 رکعت تراویح کی نماز ہے، اور وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، یعنی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت اس طرح سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتی ہیں تو جب بھی کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ اب 2 رکعت کر کے پڑھ لیں یا 4 ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا کو پڑھیں گے۔ دعائے تراویح: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اگر آپ کو دعا زبانی نہیں آتی تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے۔ 4 رکعت کے بعد اس طرح بیٹھ کر دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی۔ 20 رکعت اس طرح سے مکمل ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں؟ ناظرین، اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ صورتیں پڑھی جائیں گی۔ جو بھی آپ کو قرآن پاک آتا ہے وہی صورتیں آپ کو آتی ہیں۔ 10 صورتیں آتی ہیں، 10 پڑھ لیں۔ 5 آتی ہیں، 5 پڑھ لیں۔ جب وہ 10 صورتیں ختم ہو جائیں، ابھی تراویح کی نماز باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو دہرائیں۔ ابھی بھی باقی ہیں تو پھر دوبارہ سے دہرائیں۔ اس طریقے سے تراویح کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ صورتیں پڑھی جائیں گی، اور اس طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہیں، یعنی 4 کل آتے ہیں، تو جب بھی آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ادا ہو جائے گی، یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 2 کل پڑھ لیے، اس کے بعد پھر 2 رکعتوں میں پھر 2 کل پڑھ لیے۔ اس طریقے سے 4 رکعت بھی ہو جائیں گی، 4 کل بھی ختم ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ سے دہرائیں۔ لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے والی بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلے نہیں پڑھنی۔ اس طریقے سے نہیں کرنا۔ پہلی صورت کو پہلی رکعت میں پڑھ لیں، جو بعد میں آ رہی ہے اس کو بعد میں دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ تراویح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ، اب اس کی نیت کیسے کریں؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے، آپ کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا ہے کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس یہی نیت ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن علامہ بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔
یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا۔ 20 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے۔ دعا کرنے کے بعد پھر وتر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ پھر چاہے تو نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو نہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز تراویح ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ تنہا تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں بھی شریک ہو سکتی ہیں، لیکن عورتوں کا امامت کرنا درست نہیں ہے۔ عورتوں کی امامت کی کئی صورتیں ہیں۔ کوئی حافظہ خاتون ہے، وہ اپنے گھر کے مرد اور عورتوں کی امامت کرے، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی۔ قرآن میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرات صحابیات میں بعض بہت بلند مقام کی حامل تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل اور تقوی صحابہ کی نگاہ میں بلند مقام تھا۔ حضرات صحابہ مشکل مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا مذکور نہیں ہے کہ عورتوں نے مردوں کی امامت کی ہو۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے پیچھے ہونا چاہیے، اور اگر عورت کو مردوں کا امام بنا دیا جائے تو عورت کا مردوں کے آگے ہونا لازم ہو جائے گا۔ اسی لیے عورتوں کے لیے مردوں کی امامت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ موجودہ حالات میں بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ گھر میں حافظہ عورت ہے اور مردوں میں کوئی بھی امامت کرنے کا اہل نہیں ہے، اور یا مرد کو زیادہ قرآن یاد نہیں ہے، تو کیا عورت اپنے محرم مردوں کی امامت کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا حکم بھی عدم جواز کا ہے۔ مرد حضرات جس طرح فرض نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح تراویح کی نماز بھی ادا کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان عورتوں کو رمضان المبارک میں تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔